آنا چاہے تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو جی یہ بات مکمل ہوگی، آگے چلیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، تو کہا انہوں نے، اب توجہ کرنا ذرا، کہو ذرا سبحان اللہ، کیونکہ آ رہا ہے سبحان اللہ۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کیا کہا انہوں نے، بنا لی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد، اللہ تعالیٰ کے لیے یہودیوں نے کہا کیا کہا، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا وہ 100 سال بعد جو اٹھے اور انہوں نے کھوتا بھی کھڑو اٹھیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، بولیے اللہ کا، سب کہہ دے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مریم اللہ کی بیوی ہے، اور رہ گئے مشرک مجوسی، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ستارے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ستارے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے جواب میں کیا، سبحانہ میں اولادوں سے پاک ہوں، اولادوں کے لیے بیویاں چاہیے، میں بیویوں سے پاک ہوں، خاندان چاہیے، میں خاندان سے، بلکہ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے یہ سب کچھ کس کا ہے؟ تو اللہ کہنا میں نے اولاد دی لوڑ کی ہے، میں نے تھوڑ کی ہے ہی سب کچھ ہے۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کو اللہ ہے۔ یعنی جب پیدا کیا نا زمین آسمان اور سب کچھ کو اللہ کو کسی نمونے کی ضرورت ہے نہیں، کوئی مستری، کوئی وہ کیا کہتے ہیں آپ مزدور ہے، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت ہے، کوئی لیبر شیبر کی ضرورت ہے، بلکہ ہوا کیا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فَإِنَّمَا، تو پکی بات ہے، يَقُولُ لَهُ، کہتا ہے کن، بس کون کہتا ہے فیکون، تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بولیے وہ سب کچھ ہے۔ تو تمہیں اولاد کی ضرورت ہے کہ کل کو سہارا بنے، اللہ کہتا میں کوئی بے سہارا تھوڑا ہی ہوں، تو مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ بدیع السماوات، بدیع السماوات ایجاد، اور اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے۔ حضرت عمر نے 20 تراویح قائم کر کے کہا ھذا نعم البدعہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی، وہ بدعت حرام ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، جو اسلام کے، تو یہ کہتے ہیں کہ ختم بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، حالانکہ یہ بدعت نہیں ہے، یہ اصال ثواب ہے۔ اس میں قرآن پڑھتے ہیں وہ نیا نہیں ہے، اس میں ہم درود پڑھتے ہیں وہ نیا، جو نئی چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو بدعت کہیں گے، باقی کسی کو بدعت کہنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا، توجہ کرنا جی، آگے فرمایا سبحانہ، اذا قدام فکن فیکون، جب میں کہتا ہوں کچھ ہو جا تو وہ خود بخود ہے، تو مجھے کسی کی لیے ضرورت ہے اور کسی کی محتاجگی بھی۔ وقال الذین، اب توجہ کرنا بھائی، کہا ان لوگوں نے لا یعلمون، جو کچھ علم ہے نہیں رکھتے، یعنی یہودی، مشرک اور مجوسی، لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، اللہ سے کہو کہ فرشتوں کو ہٹائے اور ہمارے ساتھ خود، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ ذرا سنیے گا کہ مشرکین مکہ نے کیا کہا، آپ کو بھی مزہ آ جائے گا۔ وقالوا، وہ کہنے لگے کہ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، زمین سے کوئی، وہ ذمہ دار سن تے انہوں نے فصلوں واسطے پانی چاہیے سی، نہیں سمجھتے ہو تسی جو اگلے سال شرط رکھ ہو کہ مولوی وہ چاہیے جڑا پانی پورا کرے، آپ ہی پھر سوچو کتوں آئے گا۔ انہوں نے کہا جناب اگر آپ نبی ہیں ابھی چشمے جاری کریں، کھیتیاں سیراب ہو جائیں۔ آگے سنیے، وَتَكُونُ لَكَ الْجَنَّةُ وَتَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ، یا آپ ہمارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ پیدا کر دیں، نہیں سمجھ رہے ہو، نبی نہ کما واسطے تے نہیں نہ ہوندا، آپ ہمارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا باغ پیدا کر دے، باغ، فَتَفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور پھر آپ اس کے درمیان بہتی ہوئی نہریں بھی جاری کر دیں تاکہ سانو پانی بھی لانا نہ پوے۔ اور سنو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او نأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب بے پردہ کر کے لے آئیں۔ اگلا مطالبہ سنیں، او یکون لک بیت من زخرف او ترقا
فی السمائی یا آپ کے لیے سونے کی دھات کا گھر آ جائے. آپ تو رہتے ہیں جھوپڑے میں, آپ کے لیے کوئی سونے کے گھر محل بن کر آ جائے, یا آپ آسمان پر ہمارے سامنے چڑھ جائیں. اور اگلی سنیں,